پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پشتونستان اور افغان محبتیں ان لوگوں میں بھی جاگ گئی ہیں جو کہ اس سسٹم کے مطلب سے مستفید ہوئے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ کیا نظریاتی ایک کانٹرڈکشن نظر آتی ہے. فار ایگزامپل جو ایک پارٹی پشتونستان یا افغان محبت کو سپورٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی، وہ آبویسلی اب تو خیر جنگ بندی ہو گئی ہے تو دے مائٹ بی ویری ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ او ہو یہ تو سیز فائر ہو گیا ہے اور یہ تو اب تو ٹریڈ بھی کھل گیا ہے. اب تو آئی ایم ویری ویری ہیپی. دیر ویری فیو تھنگز دیٹ چیئر می اپ ان پاکستان. لیکن یہ بہت اچھی بات ہوئی ہے جو ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ یہ جو ٹریڈ اوپن کیا گیا ہے اور یہ پابندی بھی ہٹا دی گئی ہے کہ پہلے آپ ایکسپورٹ کریں پھر امپورٹ کریں. یہ بہت اچھی بات ہے. ٹرانزٹ یا فری ٹرانزٹ اور فری ٹریڈ از ویری ویری امپورٹنٹ. اینڈ آئی ریئلی ایم اے ہیوج بلیور کہ ہمیں EU اسٹائل کا ایک سیٹ اپ کرنا چاہیے جس میں ایران، افغانستان، چائنا، سینٹرل ایشیا، واخان کوریڈور یہ سب ہم یوز کریں. اینڈ اگر انڈیا میں بھی تھوڑی سی کچھ سینس آ جائے تو وائی ناٹ، وائی شوڈ ایوری ون ناٹ گیدر ٹوگیدر. اور ٹریڈ کا ایک بڑی زبردست بات یہ ہے کہ پیس از اے بائی پروڈکٹ. تو ان حالات میں پی ٹی آئی کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر فار ایگزامپل آپ کی خواہش پوری ہو بھی جاتی ہے، بلکنائزیشن از اے ریئل تھریٹ، لیکن آپ اگر اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق سے نہیں سنیں گے اور وفاق سے ہمارا علیحدہ کوئی سسٹم ہے اور ہم جائیں گے بھی نہیں، بیٹھیں گے بھی نہیں، بریفنگ میں بھی نہیں جائیں گے، دیٹس فائن. یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو، یو کین بی ایز rebellious as you want to. لیکن what do you hope to achieve? Now سہیل آفریدی صاحب کو تو میں بالکل بھی نہیں بلیم کروں گی بیکاز آبویسلی ان کو یہ پوزیشن ملی ہے بیکاز آف اے کلٹ فالوئنگ، اور ان کو یہ اپنے بھی ایک کلٹ بیہیویئر کی وجہ سے پوزیشن ملی ہوگی. لیکن ان کی تو مجبوری سمجھ آتی ہے. لیکن پی ٹی آئی لیڈرشپ جو کہ پرائم منسٹر بننا چاہتی ہے اور انہوں نے پچھلے 12 سال میں خیبر پختونخوا میں کبھی بھی پریزنس اپنی نہیں دکھائی. بانی چیئرمین کی کبھی خیبر پختونخوا میں انٹرسٹ یا پریزنس نہیں دکھائی دی. یہ میں وہ باتیں کر رہی ہوں جو آپ کے پاس این آؤٹ سائڈر کین آلسو سی دس. اس لیے کیونکہ وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی سیٹ پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان تو کوئی بھی نہیں بن سکتا جب تک وہ پنجاب نہ جیتے. تو اگر تو آپ خیبر پختونخوا یا پشتون یا طالبان یا ہو ایور یو وانٹ ٹو ریپرزینٹ ان کے حقوق کی بات کرنا چاہتے ہیں یا ان کو صوبہ علیحدہ کر کے دینا چاہتے ہیں یا ایک بڑا افغانستان بنانا چاہتے ہیں، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو that's fine if you want to do that. Lots of people might not want to do that, but chale, you want to do that. But at the same time, there's a contradiction. And I don't understand کہ you want to be the Prime Minister of Pakistan. You want to be in a position of power, and that obviously any بچہ will tell you کہ جب تک پنجاب جو سب سے پاپولس آپ کا پروونس ہے آپ وہاں پہ آپ نہیں جیتیں گے تو کیسے کریں گے. تو اگر آپ اینٹی پنجاب یا پرو پشتون بات کریں گے یا صرف پرو پشتون بات کریں گے اور اینٹی پاکستان یا اینٹی پاکستان سٹینڈ ہی ہوگی، اینٹی فیڈریشن کا سٹانس لیں گے، تو ڈز دیٹ میک سینس؟ ڈز دیٹ میک سینس ایٹ آل؟ If you want to be the Prime Minister of Afghanistan or the Prime Minister of Pashtunistan, that makes sense. But why would you want to do that? And who will allow you to do that? There's so many other contenders. تو مجھے محمود اچکزئی کی
چلے سمجھ آتی ہے، یا کوئی ادھر جو طالبان گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ نروس فیل کر رہی ہے، ظاہر ہے ان کو پتہ ہے کہ دیٹ ٹائم از اپ، ان کو نظر آ رہا ہے کہ بیرونی قوتیں جو ہیں ان کو اب ریموو کر کے اور ایک اور باری کی ریوالونگ ڈور ہے نا، تو وہ تو سمجھ رہے ہیں دیر از اے امیمنٹ ڈینجر وچ دے کین اسمیل. بٹ مجھے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی نہیں سمجھ آ رہی، بیکاز آبویسلی یہ کچھ سینس لیس سی بات ہے. اینڈ آلسو چلے بلیو کر لیتے ہیں کہ یو آر ناٹ انٹرسٹیڈ ان بیکمنگ دا پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اینی ون ان پی ٹی آئی از ناٹ انٹرسٹیڈ ان کمنگ بیک ٹو پنجاب. ٹھیک ہے، تو کے پی تو آپ کے پاس ہے، 12-13 سال سے ہے. سو وائی ہیو وی نیور سین ان میں سے کوئی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کیوں کبھی سی ایم کے پی نہیں بنا؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ. NA1 کی سیٹ اگر جب ملی بھی تھی تو خود کیوں نہیں سی ایم کے پی بن گئے؟ اس لیے نہیں بن گئے بیکاز یو ڈونٹ وانٹ از چھوٹا صوبہ، یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی ڈوئنگ اینی تھنگ فار کے پی، یو ڈونٹ وانٹ ٹو بی سٹنگ ان دیئر اینڈ سٹنگ ان کے پی ہاؤس. میرا خیال ہے کہ لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی کہ آپ یہ پوزیشن لے لیتے اور وہاں بیٹھ کے، مطلب کے پی ہاؤس میں بیٹھ کے، اور آپ ہر چیز کے اوپر فوکس کرتے اور آپ کچھ اچھا پرفارم بھی کر لیتے. لیکن دیٹ واز ناٹ دا ٹارگیٹ. تو ابھی یہ مجھے کچھ بہت ہی عجیب بات لگ رہی ہے کہ ایک نظریاتی کانفلکٹ ہے. پارٹی کین ڈیسائڈ وٹ ایور دے وانٹ ٹو، بٹ مجھے کچھ ایز اے یہ کنفیوژن اور یہ کانٹرڈکشن سمجھ نہیں آ رہی. اور رہی بات کہ آفریدی صاحب، سہیل آفریدی صاحب کیبنٹ ہی نہیں بنا رہے، تو بات یہ ہے کہ آپ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں کہ آپ کو صوبے کے لیے یا صوبے کے عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا. آپ کا ٹارگیٹ بھی ایک ون مین شو جو ہے اس کو ہی سپورٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹ از اے ہیوج ڈس سروس، کیونکہ اگر کابینہ ہی نہیں ہوگی اور آپ بلٹ پروف گاڑیاں ہی اویل نہیں کریں گے، تو آپ ان لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے جنہوں نے آپ کو ISF کا ٹکٹ دلایا، آپ کو پھر MPA کا ٹکٹ دلایا، پھر CM کے لیے نامینیٹ کیا، پھر CM شپ کے لیے جتایا. آپ نمائندگی ایک شخص کی کر رہے ہیں. اینڈ دیٹ از آلسو فائن، بٹ دیٹ از ناٹ دی ایسنس آف اے پولیٹیکل پارٹی. That is not a political party. That is a monarchy. That is a dictatorship. That is بادشاہت. تو باقی اگر پارٹیز ایسے کر رہی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ جناب موروثیت ہے، یا صرف نواز شریف ہی کیوں پرائم منسٹر بنتا ہے، شہباز شریف ہی کیوں بنتا ہے، یا کیوں فیملی ہی کا PPP میں سے کیوں بنتا ہے، تو وہ تو اوپنلی ایک ایک ڈینسٹی ہے. لیکن آپ ایک ینگ ورکر کے لحاظ سے آپ کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ آپ اپنی کابینہ بنا سکیں اور اس کو چلا سکیں. اور دیٹ از ویری ویری نرو ریکنگ ٹو می، بیکاز میں KP کی ریزیڈنٹ ہوں، میں کنسرنڈ ہوں کیونکہ انوائرمنٹ کو ایڈریس کرنا ہے، ہماری سیفٹی کو ایڈریس کرنا ہے، ہماری انفراسٹرکچر کو ایڈریس کرنا ہے، ٹریفک کو ایڈریس کرنا ہے. آپ اگر دیکھ لیں کہ انٹر کرنے کے لیے پشاور، جو آپ کی ہائی کورٹ کے پیچھے سڑک پہ برج کے پیچھے کار پارک بنا ہوا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اتنی دشواری ہوتی ہے، اس کو ایڈریس کرنا ہے. یہ پشاور ہمارا پھولوں کا شہر تھا، اب یہ پلوں کا شہر بن گیا ہے، اگلی بدنما پلوں کا شہر بن گیا ہے. تو خدا را پالیٹکس کریں، پارلیمنٹری پالیٹکس کریں، پارٹی پالیٹکس کریں، کلٹ پالیٹکس نہ کریں، کیونکہ آپ کی بھی پھر میعاد اتنی ہی ہوگی، شاید اس سے بھی کم ہو جتنی علی امین گنڈاپور کی. بیکاز علی امین گنڈاپور صاحب نے تو بہت لائلٹی بڑے سالوں دکھائی ہے، بہت مہربانیاں کی ہیں، بہت لوگ اس کے گواہ ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے کتنے سال
اور کیا کیا ذاتی قربانیاں دی ہیں. کچھ کے ساتھ میں اگری کرتی ہوں اور کچھ کے ساتھ میں سرٹنلی اگری نہیں کرتی, لیکن ان کو کیا ملا. سو بیئر دیٹ ان مائنڈ.